آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان پر گوشت کھلا رہتا ہے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں، کتا منہ لٹکائے ہوئے تاکتا رہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی چھیتڑا ملے تو فوراً لپک کے کھا لیں۔ جیسا کھلے گوشت کو ایک کتا کھانے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، ایسے ہی جب لڑکیاں بازاروں میں پتلے کپڑے پہن کر نیم برہنہ لباس میں نکلتی ہیں تو درندہ صفت کتا نما انسان بھی اسی نظر سے تاکتے رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور کب ان پر حملہ کریں، اپنی جنسی خواہش پوری ہو۔ اس واسطے اسلام نے جو سماج اور معاشرہ بنانے کی ہدایت کی ہے کہ لڑکیاں بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، پردے کے ساتھ بوقت ضرورت بقدر ضرورت نکلیں، اس کا اہتمام ہوگا تو عزتیں محفوظ رہیں گی۔ ایک لڑکی نے جو آزاد مزاج یا آزاد ذہن کی تھی یا بھولی بھالی تھی، اس نے ایک مولانا سے سوال کیا کہ شریعت میں اور مغرب میں یہ فرق ہے کہ یورپین کلچر میں لڑکیوں کو بہت آزادی رہتی ہے کہ جہاں چاہے جائیں، جو چاہے پہنیں، جو چاہے کھائیں، جس سے چاہے ملیں، اور شریعت میں اور اسلام میں ایک طرح کی پابندی ہے کہ یہاں نہیں جا سکتے، اس سے بات نہیں کر سکتے، اس سے نہیں مل سکتے، یہ پہنو یہ مت پہنو، ایک طرح کی قید کی زندگی ہے۔ اور لڑکوں کو آزادی ہے کہ وہ جو چاہے پہنیں، جہاں چاہے جائیں۔ حجاب اور پردے کا مسئلہ لڑکوں کو ہے نہیں، لڑکیوں کو ہے، جس میں لڑکیوں کو ایک طرح کی قید ہے۔ تو ان مولانا نے سمجھایا کہ دیکھو، تم نے لوہے کی دکان دیکھی ہوگی جہاں پر لوہے کا سامان ادھر ادھر پڑا رہتا ہے، برتن، چاقو وغیرہ جو بھی چیزیں لوہار کے پاس بکتی ہیں، اس پر دھوپ پڑتی ہے، دھول پڑتی ہے، بارش گرتی ہے اور پیروں سے اسے روندا جاتا ہے، آنے جانے والے اسے پیر سے ہٹاتے ہیں، اس کے خراش آنے پر اور اس کے نقصان ہونے پر اتنا زیادہ افسوس نہیں کیا جاتا ہے۔ وہی تم کسی جویلری کی شاپ پہ چلے جاؤ، سونار کی دکان پہ دیکھو کہ وہاں پر سونا، چاندی، ہیرا اس طریقے سے بڑی حفاظت سے رکھا رہتا ہے کہ چھوٹی سی تجوری میں، مخمل کے کپڑے میں اسے لپیٹ کر رکھا جاتا ہے، اور یہ جوہری اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ کوئی خراش اس ہیرے کو آنے نہ پائے، چونکہ اسے اس ہیرے کی قیمت معلوم ہے کہ اگر یہاں خراش بھی آ جائے گا تو اس کی قیمت گھٹ جائے گی، پھر اسے مارکیٹ میں اس ہیرے کی ویلیو نہیں رہے گی۔ تو جیسے لوہے کا اور ہیرے کا فرق ہے، یہی فرق اسلام اور مغرب اور یورپ کا ہے، یہی فرق لڑکے اور لڑکیوں کا ہے۔ مغرب یورپ یہ چاہتا ہے کہ لڑکیوں کو اس طرح دھول، دھوپ، بارش، گرمی، ہر طریقے سے اسے آوارہ بنا کے چھوڑ دیا جائے، اس پر لاکھوں ہزاروں داغ دھبے لگیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، دسیوں لوگ اسے استعمال کریں، یوز کر کے چھوڑ دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی حیا، اس کی صنف نازک اور اس کی عزت اور پاک دامنی کی دھجیاں اڑا دی جائیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بیوی، بہن، ماں، بیٹی کا فرق ختم کر دیا جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن شریعت اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت کو، لڑکی کو سماج میں وہ مقام دیا جائے جو ایک جوہری، ایک ہیرے کو اپنی تجوری میں مقام دیتا ہے۔ کوئی داغ دھبا آنے نہ پائے، کوئی خراش آنے نہ پائے، کیونکہ جس طرح ایک ہیرے پر داغ دھبا اور خراش آنے پر اس کی قیمت گھٹ جاتی ہے، ایک لڑکی پر کوئی ناپاکی کا اور بدنما داغ جب لگ جاتا ہے تو پھر اس کی بھی معاشرے میں حیثیت گھٹ جاتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا جن گھروں میں لڑکیاں بدنام ہو جاتی ہیں وہاں کون رشتہ کرنے تیار ہوتا ہے؟ ان ماں باپ پر کیا گزرتی ہے جب ان کی بیٹیوں پر کوئی بدنما داغ دھبا لگ جاتا ہو، وہ کسی آوارہ لڑکے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہوں؟ کیا کوئی گوارہ کرے گا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی، اس کی بیوی، اس کی بہن کسی ایرے غیرے کے ساتھ سڑک چھاپ عاشقوں کے ساتھ گل چھلے اڑاتے پھر رہی ہو تو وہ دیکھ کر خاموش رہے؟ اسے آپ تہذیب کہیں گے؟ اسے آپ انسانیت اور حیا کہیں گے؟ حیا تو وہ ہے جسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، مجھے یہ بات پسند ہے کہ آسمان سے گر کے میرے دو ٹکڑے ہو جائیں، مجھے یہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ میں کسی غیر محرم عورت کی خوشبو سونگوں، کسی کے پیچھے میں جاؤں۔ آج آئے دن ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسلمان لڑکیوں کے، غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ ریپ کے واقعات پیش آ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا قصائی کی دکان پر گوشت کھلا رہتا ہے تو مکھیاں بیٹھتی ہیں، کتے اس دکان کے طرف منہ تاکے کھڑے رہتے ہیں کہ کوئی چھیتڑا پڑے تو ہم فوراً اسے لپک کے کھا لیں۔
کھلے ہوئے گوشت پر کتا جس طرح منہ لگا کے دیکھتا ہے، ایسے ہی جب لڑکیاں کھلے ہوئے بدن کے ساتھ پتلے کپڑے پہن کر میک اپ کر کے بن سور کے جاتی ہیں تو معاشرے میں کتا صفت رکھنے والے وہ درندہ انسان بھی ایسے ہی منہ کھولے رہتے ہیں کہ کب موقع ملے اور اس لڑکی پر میں حملہ کروں۔ کسی غیر مسلم کے پاس، کسی آوارہ اور فاسق فاجر کے پاس مسلمان لڑکی کام کر رہی ہے، وہاں وہ ہوم میڈ بن کے ہے اور اس کے گھر میں صاف صفائی کر رہی ہے، جھک رہی ہے، اٹھ رہی ہے، یہ سب منظر وہ بار بار دیکھتا رہے گا تو وہ فرشتہ صفت تھوڑی ہے، اس کے اندر حیا انسانیت تھوڑی ہے۔ جب وہ اس طرح کے بار بار واسطہ پڑے گا تو وہ یہ نہیں سوچے گا کہ یہ ایک انسان ہے، یہ میری بہن ہو سکتی ہے، میری بیٹی ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ جنسی تشدد برتے گا اور پھر اس سے آگے درندگی پر اتر آتا ہے کہ اسے پھانسی دے دی جاتی ہے، اسے مار دیا جاتا ہے، اس کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ اور اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے جب اتنا آزاد معاشرہ بن رہا ہے، ایسے قانون اور ایسے بل آپ پاس کر رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے اپنا جسم بیچ سکتے ہیں، جسم خرید سکتے ہیں، آپ رضامندی سے کسی کا ریپ کر سکتے ہیں، خوشی کے ساتھ اس کا زنا کر سکتے ہیں، ایسے قوانین آپ کے پاس ہو رہے ہوں تو پھر زبردستی کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جنسی آوارگی، جنسی تشددی کے بعد اس لڑکی پر افسوس کرنا، اس پر غصہ دکھانا، اس کی سزا کے فیصلے، اسے انکاؤنٹر کرنے کے فیصلے، اس کی تمنا، یہ سب تو جذبات میں ہونی چاہیے یا سزا کے طور پر ہونی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے یہ سوچو کہ ایسے واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ اے مسلمان لڑکیاں کسی غیر کے پاس جا کر کام کرنے پہ مجبور کیوں ہو رہی ہیں؟ وہ گھر بیٹھے حیا کے ساتھ، پاک دامنی کے ساتھ کیوں زندگی گزار نہیں پا رہی ہیں؟ ان کے معاش کے مسائل حل کرنے کا ہمارے پاس کون سا ایسا منصوبہ ہے یا کون سی ایسی پلاننگ ہے یا کون سا ایسا طریقہ ہم نے اپنا کر رکھا ہے کہ اپنے محلے کے مسلمان لڑکیوں کی عزت کی حفاظت ہو سکے؟ بے حیائی، زنا، آوارگی، عیاشی دو معاشروں میں پایا جانا وقت کی ضرورت بن چکی ہے۔ آزاد مزاج، آزاد خیال، صاحب ثروت، دولت مند، کروڑ پتی، لکھ پتی معاشرہ جن کے پاس پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کے پاس اپنے جوتے چپل بدلنے کی طرح عورتیں بدلنے کا مزاج ہے، اور یہ کوئی ان کے پاس بدنامی بھی نہیں ہے۔ کتنے ایسے کروڑ پتی لکھ پتی ہیں، ہر رات ان کی الگ الگ جگہ گزرتی ہو، الگ بستر پر الگ عورت سوتی ہو، لیکن بدنام نہیں ہوں گے۔ ان کی دولت ان کی بدنامی کو چھپا لیتی ہے، ان کے لیے وہ شان اور فخر کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ وہی کام غریب معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ وہی غریب عورت اپنے بھوک کی خاطر، اپنے بچیوں کی خاطر کہیں جسم بیچ رہی ہے، کہیں لڑکیاں اس دھندے میں لگی ہیں، لیکن وہ بدنام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ان کی غربت انہیں بدنام کر دیتی ہے۔ زنا دونوں سماج، دونوں معاشرے میں ہیں، اسے اس کی دولت چھپا لیتی ہے، اسے اس کی غربت بدنام کر دیتی ہے۔ جو معتدل اور مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں انہیں اپنی عزت کا خیال رہتا ہے، یہ لوگ تھوڑا بچے رہتے ہیں۔ باقی مسلمان سماج میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے کیا اب آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری بچیوں کو پردے میں رہنا چاہیے، ہماری بچیوں کو گھر سے باہر نکلے بغیر وقت پر ان کی بغیر لین دین اور جہیز کے شادی کر دینی چاہیے، شادی میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، مسلمان لڑکیاں کسی کے پاس کام کرنے پہ مجبور نہ ہوں، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی فنڈ کا نظام ہونا چاہیے۔ اب بھی ہمارے دماغ میں خیال نہیں آتا، اب بھی ہم وہی اپنی دولتیں، اپنے مکانات، اپنے کاروبار میں، عیاشی میں اور اپنے بچوں کے فیوچر، پوتوں کے فیوچر، ان پڑ پوتوں کے فیوچر میں لگے رہیں گے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جاتی رہیں اور ہم صرف افسوس کرنے کے علاوہ اور صرف ان ایسے نیوز کو سننے کے بعد اس ظالم درندے پر غصہ دکھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے ہوں۔ اتنی مجبوری کی زندگی پہ آپ آ گئے ہیں، آپ ایسے بے بس بن چکے ہیں، کسی ایک لڑکی کا آپ عزت نہیں بچا سکتے، اس کی عزت کے ساتھ کسی جگہ پر شادی کا انتظام نہیں کر سکتے، ایسے مجبور ہو چکے ہیں ہم لوگ۔ اللہ کے پاس ہم جواب دہ نہیں ہیں کہ ہم زکوٰۃ وقت پہ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ کے علاوہ جو صدقہ خیرات کر کے مسلمان بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے وہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے اس کی پوچھ کا ہمیں احساس نہیں ہے۔
تو ایسے واقعات کے پس منظر کو سوچیں، ان کے اسباب کو سوچیں اور اس کے تدارک کی حتی الامکان کوشش کریں۔ ایک لڑکی کی عزت بھی آپ کے ذریعے سے بچ جاتی ہو تو کیا پتہ اس لڑکی کی دعائیں آپ کی نسل کو باعزت بنا دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں احساس، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح ذمہ داری کی توفیق عطا فرمائے۔